والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 43ویں آیت ہے، آیت نمبر 43 ہے. پروردگار فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اس آیت میں خطاب بنی اسرائیل سے کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے آگے کی آیتوں میں جو خطاب ہوا ہے اللہ نے حکم کن لوگوں کو دیا ہے؟ یا بنی اسرائیل. وہاں سے آیتیں شروع ہو رہی ہیں، تو بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے، مگر اس حکم میں ہم بھی شامل ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. غور کیجئے، ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز ادا کرو، مگر پروردگار نے کہا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو. تو قائم کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرو. دیکھیے، غلط نماز پڑھنے والا لوگ اسے بھی نمازی کہتے ہیں، صحیح نماز پڑھنے والا لوگ اسے بھی نمازی کہتے ہیں، مگر اللہ کے پاس وہی نمازی ہے جو صحیح نماز ادا کیا. جو غلط نماز ادا کیا، لوگوں کی نگاہوں میں وہ نمازی ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نمازی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کی ایک ستون کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آیا اور نماز پڑھ کے گیا. نماز پڑھ لیا اور گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور کہا کہ یا فلان ارجعی وصلی فإنک لم تصلی، ارجعی وصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور حضور کے کہہ دینے کے بعد جس کے اندر مجال ہے کہ کچھ بھی پوچھ لے، لہذا وہ شخص گیا، دوبارہ نماز پڑھا. وہ شخص ایک مشہور صحابی نہیں تھے وہ، مگر صحابی تو ضرور تھے، کیونکہ مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو دیکھا ہے، تو وہ صحابی. سارے صحابہ کے درجے یکساں نہیں ہیں. بعض صحابہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے اور بعض بڑے سمجھدار علم والے تھے، اور بعض کبھی کبھی ملاقات کے لیے آ جاتے تھے. تو یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، نماز پڑھ کر گئے، تو حضور نے کہا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو. تو گئے جناب، نماز پڑھ کر پھر آئے تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھا.
2 بار ہوا، تیسری بار جب ہو گیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھوں؟ مجھے جتنا معلوم تھا میں نماز پڑھ لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز ہی نہیں پڑھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ جب تو نماز پڑھتا ہے فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، پہلا کام تجھے جو کرنا ہے وہ وضو کو مکمل طور پر انجام دینا ہے۔ وضو یہ نماز کی چابی ہے۔ وضو ہی میں غلطی کر دیا، وضو میں غلطی کر دیا تب نماز تیری کیسے صحیح ہو سکتی؟ لوگ وضو کی طرف دھیان نہیں دیتے، جھٹ پٹ وضو کر کے آ جاتے، وضو میں ایک بھی غلطی رہ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اگر دونوں ہاتھ میں کوئی بھی حصہ، کوہنی تک کا کوئی بھی حصہ بھیگے بغیر رہ گیا تو ایک فرض گیا، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوا تو یقیناً آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سمجھایا کہ پہلے وضو صحیح کر، پھر اس کے بعد سکون سے کھڑا ہو، نیت کر، تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ، پھر رکوع کو جا، رکوع کر حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع میں تو مطمئن ہو جا، اطمینان سے رکوع کر، اطمینان سے سجدہ کر۔ یہ جھٹ پٹ کا سجدہ اور جھٹ پٹ والے رکوع کی کیا ضرورت؟ لمبے سورے پڑھنے کی ضرورت، 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سکون سے پڑھ۔ اگر وقت نہیں ہے تو یہ 1 بار بھی پڑھ لے، مگر خدا کے بندے ذرا سکون سے کر رکوع۔ اتنی جلدی کیا کر رہا ہے؟ تو جسم کی ورزش نہیں کر رہا ہے، تو رب کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خود بخود ورزش ہو جاتی ہے، نماز کے طفیل ورزش ہو جاتی ہے۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ورزش کا بڑا بہترین نظام۔ خود مجھ سے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس ورزش کا بڑا بہترین نظام۔ نے کہا ہم سست مسلمان، مست مسلمان، ہم کہاں سے ورزش کریں گے؟ ورزش کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ تو اس نے کہا میں نے مسجد میں دیکھا، کبھی چند مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں، غیر مسلم جب گزرتے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا چلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ کھڑتے ہو، جھکتے ہو، پھر اس کے بعد پیشانی ناک زمین پہ رکھ دیتے ہو اور اتحیات میں بیٹھتے ہو۔ اس طرح جو بیٹھتے ہو تم اتحیات میں، دوسرا آدمی جو مسلمان نہیں ہے بیٹھ نہیں سکتا، مسلمان بڑی آسانی سے بیٹھ جاتا ہے، اور ضعیف، کمزور، بوڑھے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو تمہاری ورزش ہے، تو ہم نے کہا یہ ورزش نہیں ہے، ارے یہ تو ہمارے رب کی عبادت ہے۔ رب کا کرم یہ ہے کہ اس نے عبادت کا موقع بھی ہمیں دے دیا، عبادت کے صدقے میں ورزش بھی کروا کر ہمارے جسم کے پرزوں کو مضبوط بنا دیا، رگوں میں خون کے دوڑنے کا جو نظام ہے اس کو بہترین کر دیا۔ سجدے کی حالت میں ماتھا نے پیشانی زمین پہ آپ رکھتے ہیں، تو جو رگوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خون دماغ میں آ کر اس کی برابر رفتار کے ساتھ گردش کرتا ہے، یعنی سرکولیشن آف بلڈ
اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرڈ لیول چلتا ہے، یعنی جس تیزی کے ساتھ خون کو رگوں میں دوڑنا چاہیے وہ برابر ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ تو اس عربی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا، اس میں جس ضروری بات کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا۔ اطمینان کیا ہے؟ اطمینان جلد بازی کے بغیر، جلد بازی کے بغیر کوئی بھی آپ کام کیجئے تو ڈھنگ سے ہو۔ دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی ٹیلر سی رہا ہے، اگر اطمینان سے سیون کر رہا ہے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ کوئی مضمون لکھ رہا ہے، اطمینان سے مضمون لکھے تو مضمون ڈھل کر آ جاتا ہے۔ کوئی حساب لگا رہا ہے، کیلکولیشن کر رہا ہے، جھٹ پٹ کیلکولیشن کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیلکولیشن نہیں ہوگا، مس کیلکولیشن ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی۔ تو دنیا کا ہر کام اطمینان سے کرو، رب کی عبادت کرو وہ بھی اطمینان سے کرو، تو صحیح طور پر رکوع، صحیح طریقے سے سجدہ، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنا، اقام یقیم، اقام یقیم کے معنی برابر کرنا۔ کوئی چیز ٹیڑھی ہے اسے آپ برابر کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے فَأَرَادَ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَ، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیوار گرنے جا رہی تھی، فَأَقَامَهُ، حضرت خضر نے اسے کھڑی کر دیا۔ تو وہ اقامہ کا لفظ نماز کے لیے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے، نماز تمہاری ٹیڑھی نہ رہے بلکہ بالکل سیدھی رہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ بھاری کام نہیں ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھاری کام۔ دنیا کی چیز بھی لے لیجئے، کھانا پکانا کوئی بھاری کام نہیں ہے، صحیح طریقے سے پکانا۔ مجھے بھی پکانا آتا ہے، ایک شخص دیکھا پکانے والے، ان کا میں بھی پکاتا ہوں، اٹھایا 2 گلاس چاول ڈالا، 1 گلاس نمک ڈال دیا، پھر اس کے بعد جتنا جی میں آیا اٹھا کے کچھ پیاز ڈالا، ٹماٹر بنا کے میں بھی بنا دیا۔ بنا تو دیا، کیسے بنایا؟ نماز تو پڑھ لیا مگر کیسے نماز پڑھا؟ رکوع تیرا صحیح رہے، سجدہ تیرا صحیح رہے، اور دل تیرا اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو سجدہ کر رہا ہے تو زمین پکار کے کہتی ہے کہ اے بھائی، تو سجدے میں پیشانی کو ٹیک دیا مگر تیرے دل میں بت ہے، دولت کا بت ہے، شہرت کا بت ہے، عورت کا بت ہے، کس کا بت ہے، عزت کا بت ہے، جس سے تو ڈر رہا ہے وہ بت بن کر تیرے دل میں آ گیا ہے۔ اب ایسی نماز پڑھے گا کہ دل میں بت رکھا ہوا ہے۔ بت سے مراد مندر میں رہنے والا بت نہیں ہے، جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر محبت کریں گے تو ہمارے لیے بت۔ اللہ ہونا دولت ہونا نہیں، مجھے دولت ہونا تو دولت بت ہوگی اس کی۔ اللہ سے تجھے پیار ہے یا عزت سے تجھے پیار ہے؟ نہیں، اللہ ہی سے پیار ہے تو اللہ کا بندہ۔ نہیں، مجھے عزت چاہیے تو وہ عزت کا پجاری، اللہ کا بندہ نہیں۔ تو نماز کو قائم کر۔ اور دوسرا معنی قائم کرنے کا کہ تم نماز پڑھ لیے، اتنا ہی بس نہیں ہے، دوسروں کو بھی نمازی بنا۔
خود نمازی رہو، اوروں کو بھی نمازی بناؤ۔ اپنے گھر میں کون کون نماز پڑھ رہا ہے جائزہ، باپ نماز پڑھ رہا ہے، بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ توجہ دے، کم از کم بچوں سے پوچھے کہ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے، اگر نماز نہیں پڑھا ہے تو فوراً ادا کر۔ تو گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ، محلے والوں کو نمازی بناؤ، جس سے دوستی کرو اسے نمازی بنا دو۔ تو تمہاری کوشش کی وجہ سے یہ ایک آدمی نمازی بن گیا، تو وہ جب تک نماز پڑھے گا اس کا ثواب تم کو بھی ملتا رہے۔ اگر 100 آدمی نمازی بن گئے تمہاری کوشش سے، تمہاری نصیحت سے، تو 100 نمازیوں کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص حکومت کرنے والا، ہر ایک حکومت کرتا، کہتے انہیں اس کے گھر میں کروڑ پتی رہا، میرے گھر میں میں راجا، میری جھوپڑی میں میں راجا، میری بیوی میری بات ہی مانے، چیف منسٹر کی بات بھی نہیں مانی، میرے بچے میرے بات ہی مانیں، بہت بڑا زمیندار آ گیا تب بھی میرے بچے اس کی بات نہیں مانیں۔ ہر ایک اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، تو ہر ایک حکومت چلا رہا ہے۔ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت رکھتا ہے، اپنی پبلک رکھتا ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو ہماری بیوی 2 بچے ہیں، تو یہ ہماری گورنمنٹ ہے، اتنی حکومت ہماری ہے، اتنی گورنمنٹ ہماری ہے، اسے سنبھالنا، بیوی کو نمازی بنانا، بچوں کو نمازی بنانا۔ اور پھر ہم کسی کمپنی کے مالک ہیں، اس کمپنی میں 150 مسلمان کام کر رہے ہیں، تو ان 150 مسلمانوں سے کہنا کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، انہیں موقع دینا، بلکہ کہیں الٹا ہو جاتا ہے، نوکر نماز کو جا کے آیا، 10 منٹ میں جا کے آ گیا، تو اس کا مالک بولتا کیا بھائی نماز پڑھنے کے کام میں سب رکھا ہے تو کام نہیں چلے گا بھائی؟ ہاں، نماز پڑھنا بولے تو ہاں کہ نوکری کرنا کوئی چلے جا کر بھی ایسے بھی ہے، لیکن ہے مسلمان۔ اگر کوئی کافر کہے تو رنج نہیں ہوتا، مسلمان کہتا ہے تو رنج ہوتا ہے۔ اسی وقت نوکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ نماز جو فرض ہے وہ ادا کر کے فوراً اپنی ڈیوٹی پہ چلا ہے، نماز کے بہانے جا کے 2 گھنٹے رہ کے آیا میں نفلیں زیادہ پڑھتا، فرض ہے، نفل سے بڑھ کر بھاری چیز ہے ذمہ داری کو انجام دینا، تو ذمہ داری انجام دینے بھی آئے، فرض نماز پڑھ لے، فرض سے لگی ہوئی چیزیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے، ان کو ادا کر لیں، مگر نماز کے نام سے مسجد میں جا کر 2 بجے پرمیشن دیا یجمان یعنی مالک، نماز پڑھ کر آ جاؤ، جا کر مسجد میں رہ کے اثر پڑھ کر آتا ہے، نہیں میرا دل لگ گیا، بڑھ گیا، ذکر میں بڑھ گیا، قرآن کی تلاوت میں بڑھ گیا، اب یہاں پہ کام رک گیا، تو دونوں کو صحیح راستے پہ آنا چاہیے۔ ایک مالک یا یجمان وہ بھی اپنے نوکر کو تنگ نہ کرے، بلکہ نماز پڑھنے کی اسے اجازت ہی نہیں بلکہ شوق دلائے، اور نوکر کی ذمہ داری ہے کہ نماز ادا کرتے ہی جس کے پاس نوکری کر کے ہر ماہ پیسہ لیتا ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے چلا ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا ایک مطلب صحیح طریقے سے نماز پڑھنا، اور دوسرا مطلب اوروں کو بھی نمازی بنانا، اور تیسرا مطلب بھی ہے نماز قائم کرنے کا۔ بعض لوگ خاص موسموں میں نمازی بنتے،
بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں پابندی سے فجر کی نماز کو آتی، بچہ نمازی بن گیا، 10 دن آ کے اس کے بعد ختم ہو جاتا، کیا بات، ایگزام تھا بول کو آیا سو، ایگزام کے دنوں میں، امتحان کے دنوں میں برابر فجر کو آ جاتا، آ کر امام صاحب سے مل کر دعا کرو حضرت، کیا بات، ایگزام ہے، ٹھیک ہے دعا کرو، چلو ایگزام کے طفیل میں نمازی تو بن گیا، برابر وہاں ایگزام ختم ہوتے ہی یہ اس کا آنا بھی بند ہو گیا۔ تو ایسے موسمی نمازی نہ بنو، اور بعض لوگ اپنے موڈ پہ نمازی بنتے ہیں، نماز کو آتے رہیں گے 1.5-2 مہینے، اچانک نہیں آئیں گے، کیا بھائی مجھے انٹرسٹ نہیں، اب انٹرسٹ آیا تو میں آتا سو نماز کو، اللہ تعالیٰ اگر بولا مجھے انٹرسٹ آیا تو میں ہوا چھوڑوں گا، نہیں تو ہوا بند کر ڈالوں گا، مر جائے گا نا، مجھے پسند جب ہے تب تجھے ہوا چھوڑوں گا، نہیں تو میں بند کر دوں گا، تیری حالت کیا ہوگی؟ وہ پروردگار 24 گھنٹے مفت میں ہوا کو سپلائی کر رہا ہے، ہوا سپلائی کر رہے اللہ تبارک و تعالی۔ ہم کہتے ہیں 3 بار رزق کھا لیتا میں، 3 بار، ناشتہ، دوپہر، رات، حقیقت میں 24 گھنٹے ہم رزق کھا رہے ہیں، ایک لمحہ بھی رزق نہیں ملے گا تو ہم مر جائیں گے۔ وہ رزق کیا ہے؟ یہ ہوا، اگر ہوا نہ ملے تو تم ہو جاؤ گے ہوا، ہوا نہ ملے تو ہو جاؤ گے ہوا، اگر ہوا لینا بند ہو جائے تو کام نہیں آتی کوئی دوا، تو ہوا مفت میں 24 گھنٹے بغیر کسی رکاوٹ کے، تو تم بھی ایسے نمازی بنو کہ آخری دم تک نمازی رہو، آخری دم، وجعلنی مقیم الصلاۃ، پیغمبروں نے کیا دعا کی ہے؟ وجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے صرف نمازی نہیں، نمازوں پہ قائم رہنے والا بنا دے، پابند بنا دے، ایسا پابند بنا کہ جب تک زندگی سلامت رہے نمازوں کی ادائیگی بھی سلامت رہے، نمازوں کی ادائیگی بھی سلامت رہے، تو یہ مطلب ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو۔ پھر فرمایا اللہ نے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر بیان کیا ہے، جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نماز جسمانی عبادت، جسم کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، ایک نمازی اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، جسم اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال جو تمہارے پاس ہے، مال کا مطلب پیسے بھی مال ہے، مال کا لفظ تمام چیزوں کو شامل ہے، جسے ہم انگریزی میں ویلتھ کہتے ہیں، ویلتھ تو مال، دولت، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی اللہ کی عبادت میں لگانا، تو اللہ کی عبادت میں نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ جس مقدار کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کیا اور کہا کہ اتنی مقدار غریبوں کو دے دو، تو اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ 40 لاکھ کسی کے پاس ہے تو کتنی زکوٰۃ اس پہ فرض ہے؟ صرف 1 لاکھ، 40 لاکھ ہے 1 لاکھ، باقی 30 پر 9 لاکھ تمہارے پاس رہیں گے، مگر لوگوں کو، چند لوگوں کو یہ 1 لاکھ بھاری۔ کتنا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس 80 لاکھ ہے، 2 لاکھ 2 لاکھ دے ڈالا، اللہ 2 لاکھ کیسا دے رہا زکوٰۃ؟ تو چل جائے گا نا بھائی، تمہارے پاس 80 میں دو گئے تو 70 پر 8 ہوتے نا تمہارے پاس، 70 پر 8 لاکھ ہے، وہ ہے 2 چل جاتے نا۔ جو بخیل ہوتا وہ کہتا کہ دمڑی نہیں جانا، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، بخیل نے کہا چمڑی جائے
پر دمڑی نہ جائے. اس سے پوچھا گیا کیا بھائی چمڑی بہت ضروری نہیں, کٹ گئی تو آٹومیٹک چمڑی آ جاتی, بات چند دنوں کے بعد خود بخود چمڑی آ جاتی ہے, زخم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا, لیکن دمڑی گئی تو آئیں گی کیا, نہیں آتی نا. چلے گئی دمڑی, میں ماروں کتنی بھی بمڑی واپس نہیں آتی میری دمڑی بولتا, مگر چمڑی گئی تو پھر آ جاتی. چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, یہ ہے بخیل کا نظریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیلی پسند نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ کنجوسی کی وجہ سے جو چیز وہ جوڑ لیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس چیز کو کنجوسی کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی, کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں دیا, تو اس کا انجام کیا ہوگا, اس کی دولت اس کی گردن میں ڈال دی جائے گی. اس کی دولت سانپ بن کر اس کی گردن میں سانپ لپٹ جائے گا. پھر یہ کہے گا کیا ہے تو کون ہے, میں کون ہوں پوچھ رہا ہے, شکل بدل گئی ہے, میں اصل میں کون ہوں معلوم, انا کنزک و انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیری دولت, تو میرا حق ادا نہیں کیا, اب میں تجھے اذیت دینے آیا ہوں. کیا حق تھا تیرا, زکوٰۃ میری نہیں دیا, تو میری زکوٰۃ دینا تھا نہیں دیا, اب میں آ گیا اژدھا بن کر آ گیا اور تیرے حلق سے لپٹ گیا, پھر اس کے بعد ڈسنے لگتا ہے. تو یہ زکوٰۃ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دو عورتیں آئیں, ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں سونے کی بنگڑیاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم دونوں زکوٰۃ دیتے ہو, کیا تم دونوں تمہاری زیور کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہیں دیتے. سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم لوگ یہ چاہتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آگ کے کنگن پہنا دے؟ اب سونے کے کنگن پہن کر ہے تم, آگ کے کنگن تم کو پہنائے جائیں گے, کیا پسند کرتے ہو؟ اگر پسند نہیں ہے, ڈرتے ہو, تو پھر اس کی زکوٰۃ دے دو. خدا کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے روزانہ زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا. روزانہ پیپر آتا ہے, ڈیلی بھی آتا ہے, ویکلی بھی آتا ہے, 15 دن کا آیا تو فورٹ نائٹلی, ماہانہ آیا تو منتھلی, کبھی سالانہ آتا ہے. تو یہ سالانہ زکوٰۃ, ہفتہ واری نہیں. روزانہ اگر آیا تو روز زکوٰۃ دینا, ہفتہ واری ہفتے میں ایک دن زکوٰۃ دینا, 15 دن کا بھی نہیں, 15 روزہ ماہنامہ, 15 روزہ جسے فورٹ نائٹلی کہتے ہیں وہ بھی نہیں, اور ماہانہ بھی نہیں, سال میں ایک بار, یعنی 12 مہینے, 11 مہینے گزر کر 12واں مہینہ جو ہی ختم ہوگا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 11واں مہینہ لگ کر 12واں مہینہ ختم ہونے کے لیے 4-5 دن باقی رہے تب ہی تم زکوٰۃ دے دو, کیونکہ تاخیر کا جرم تم سے نہ ہو. تاخیر جو ہو جاتی, ڈیلے جو ہو جاتا, یہ نہیں ہونا, اس کے لیے زکوٰۃ دے دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا نام صلاۃ رکھا اور زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ رکھا. ایسا کیوں؟ نماز میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ قیام, رکوع, سجدہ, سارے کام کرتے ہیں. ان تمام کاموں کو ملا کر اللہ نے کیا رکھ دیا نام؟ صلاۃ. اور زکوٰۃ میں دیتے ہیں آپ, دینے کو عطا کہتے ہیں, لیکن اللہ نے اس میں عطا نہیں رکھا, زکوٰۃ رکھا ہے. کیوں؟ ذرا ہم توجہ دیں, غور کریں. صلاۃ کا لفظ کس سے بنا ہے؟ سلیہ یا صلاح کے معنی گھس جانا.
تم نماز پڑھتے ہو تو رب کے دربار خاص میں گھس جاتے ہو. بظاہر تم زمین پہ کھڑے ہوئے ہو، بظاہر تم مسجد کے اندر ہو، بظاہر تم اپنے مکان میں ہو، مگر تم جو ہی نماز شروع کیے اللہ کے دربار خاص کے اندر تم گھس گئے. صلاتن کا ایک معنی ہے اندر آ جانا، گھس جانا. یصل یا یصلا کا لفظ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہا اسلوہا، داخل ہو جاؤ جنت میں. جہنمیوں سے کہے گا اسلوہا، داخل ہو جاؤ جہنم میں. سیصلا نارن ذات لہب، داخل ہو جائے گا ابو لہب ایسی آگ میں جو بھڑکتی ہے. یہ جو یصلا کا لفظ لایا میں کئی جگہ سے بتا رہا ہوں آپ کو بطور مثال کہ قرآن میں یہ لفظ داخل ہو جانے کے معنی میں آیا ہے یصلا. تو یصلا سے ہی صاد لام یا جو اصل ہے اسی سے صلاتن، صلاتن کا لفظ بنا جس کے معنی گھس جانا. کہاں گھس گئے تم؟ شیطانی راستوں سے ہٹ کر، دنیا کی تمام خباثتوں سے ہٹ کر رب کے دربار خاص میں آ گئے. اب تم کیا کر رہے ہو؟ نماز میں کرتے کیا ہو؟ ذرا سوچو گے، جان لو گے تو نماز میں جو مزہ ملے گا کسی چیز میں نہیں ملے گا. کیا کرتے ہیں نماز میں؟ رب سے بات کر رہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے. نمازی نماز کی حالت میں نہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے، نہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، نہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے، نہ اپنے پڑوسی سے بات کرتا ہے. باپ سے بھی بات نہیں کرتا، باپ سے بھی بات نہیں کرتا. بات کرتا ہے تو رب العالمین سے بات کر رہا ہے، رب العالمین سے بات کر رہا ہے. اتنا بڑا مقام ہے نماز. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. معراج میں ہمارے نبی رب سے ہم کلام ہوئے. ان کی ہم کلامی کا درجہ الگ، ہماری ہم کلامی کا درجہ الگ، درجے الگ الگ ہیں مگر ہم کلامی، اللہ سے بات کرنا، یہ اعزاز تو حاصل ہو گیا. پڑھنے والے سب پڑھنے والے سب اسٹوڈنٹ ہیں. ایل کے جی پڑھنے والا بھی اسٹوڈنٹ، پری کے جی پڑھنے والا بھی اسٹوڈنٹ، پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے والا، آئی اے ایس کی ڈگری کرنے والا وہ بھی اسٹوڈنٹ. دونوں برابر کیا؟ ایک کیا بات، تو اسٹوڈنٹ آئی اے ایس کرتا اسٹوڈنٹ، یہ میرا بچہ ایل کے جی پڑھا یہ بھی، دونوں برابر، دونوں اسٹوڈنٹ ہیں مگر دونوں کسی بھی صورت میں برابر نہیں. ہمارے نبی کی بھی معراج ہوئی، ویسی معراج نبیوں کو بھی نصیب نہیں. ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایسی خصوصی معراج ہے کہ نبیوں کو نہیں ملی. یہ نبی کا کرم ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اے میرے امتی تو رنجیدہ مت ہو، تجھے بھی معراج ملے گی تیرے درجے کے مطابق، تیرے درجے کے مطابق تجھے بھی معراج ملے گی. کہاں ملے گی؟ تجھے آسمانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں، اتنی قدرت تیرے پاس کہاں ہے. کسی سے بولا آسمان پہ جاتے کہ بھائی تو جلدی کہیں جانا، بولے جاتے کہ آسمان کو نہیں ابھی چند دن دنیا میں رہنا ہے. تو تمہاری حیثیت تم نماز پڑھو، سکون سے پڑھو تو گویا تم کو معراج نصیب ہو. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج. یعنی اے مسلمان اگر تو نمازوں کا پابند بن جاتا ہے تو تجھے نصیب ہو جاتی ہے معراج. اگر نمازوں کو تو چھوڑ دیتا ہے تو تو ہو جاتا ہے تاراج. اب تاراج بننا ہے یا معراج کو حاصل کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، کلین کرنا. زکوٰۃ کا معنی
پاک کرنا ہے، کلین کرنا ہے۔ تو جب زکوٰۃ تم دیتے ہو تو تمہارا دل بھی پاک ہوتا ہے، تمہارا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ مال کی محبت، یہ دل کا مائل، مال کی محبت آ گئی تو 1 لاکھ نہیں نکال سکتے۔ 40 لاکھ کا مالک بن جائے گا پھر بھی 1 لاکھ نہیں نکالے گا، 1 روپیہ نہیں نکالے گا۔ تو 1 لاکھ دے دیتا ہے حق جان کر کہ میں 40 لاکھ کا مالک ہوں، اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو حق جان کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 1 لاکھ نکالتا ہے، تو دنیا کی محبت کی گندگی جو دل میں تھی وہ نکل گیا۔ تب کیا ہو گیا؟ دل صاف ہو گیا۔ اور پھر مال، تمہارے مال میں غریب کا حق شامل تھا، وہ غریب کا حق تم نے نکال دیا تو تمہارا مال بھی پاک ہو گیا۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تنہا بھی نماز پڑھو، مگر جب باجماعت نماز پڑھنے کا موقع آئے اور جن نمازوں کے لیے جماعت ضروری ہے وہ نمازیں باجماعت بھی ادا کیا، باجماعت ادا کیا۔ بعض نمازیں ایسی ہیں جماعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت مل گئی تو مل گئی، جماعت امام صاحب فارغ ہو گئے تو کوئی آ کے تنہا پڑھ سکتا ہے، مگر جمعہ کی نماز کوئی تنہا پڑھا تو نماز ہوگی نہیں۔ اگر جمعہ کے دن کسی وجہ سے امام صاحب نماز سے فارغ ہو گئے، سب لوگ نماز پڑھ لیے، اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، قریب کوئی مسجد بھی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، ہم اکیلے ہیں، ہم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، امام صاحب نماز پڑھا چکے، تو آپ کریں گے کیا؟ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ تو دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔